أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سورة المؤمنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر 100. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. رواه مسند احمد. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ جمع ہوئے. بہرحال تو آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ یعنی 15 شعبان المعظم 1446 ہجری میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں اور رمضان کی آمد ہے. نصف گزر چکے ہیں اور نصف باقی ہیں. اللہ عز و جل آنے والے مہینہ کی نعمت سے ہم تمام مسلمانوں کو مالا مال ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی خواتین، یہ شعبان جس کی مناسبت سے بہت ساری باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں. انشاءاللہ اسی موضوع کی مناسبت سے چند باتوں کی طرح میں اشارہ کروں گا. اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا 15ویں شعبان المعظم کی اہمیت اور اس سے متعلق روایات کی تفصیل. یقیناً شعبان کا مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نہایت سود مند اور نفع بخش ہے. اس ماہ کی فضیلتیں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے. جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان والبخاری. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا الا شعبان و رمضان، سوائے شعبان اور رمضان کی. تو پتہ چلا کہ شعبان کے مہینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور اس سے متعلق دلائل بھی موجود ہے. بعض روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ رکھنے کی دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں. اس ماہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی بھی اختیار کر لیتے ہیں، عبادات کے اندر اور زیادہ انتظار ہو جایا کرتے ہیں. چونکہ یہ شعبان المعظم ہمیں اور آپ کو رمضان کے آمد کی پیغام دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اس ماہ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن فضیلت کی آڑ میں لوگوں نے بہت ساری موضوع اور ضعیف منکر روایتوں کو سہارا لے کر شعبان کی جو عظمت تھی اس کو خلاص کر دیا. اور 15ویں شعبان جسے عام طور پہ شب برات کہا جاتا ہے اس کی فضیلت بیان کرنے لگے اور شب برات کی فضیلت کی مناسبت سے روزے بھی ایجاد کر لیے گئے
اور ان کے دیگر رسم و رواج کو بھی اسلام کے اندر داخل کر دیا گیا، جس کی کتاب و سنت کے اندر کہیں دور دور تک دلائل موجود نہیں ہیں۔ شعبان میں روزہ رکھنے کی دلائل ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی دوسری روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان المعظم کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا اس لیے کہ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے، اشارہ شعبان المعظم، جس مہینے سے لوگ غافل ہو چکے ہیں، اور اس شعبان المعظم کے اندر اللہ عز و جل تک اعمال کو پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں، اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال رب العالمین تک روزے کی حالت میں پہنچے، اس لیے شعبان المعظم کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ تو دلائل تو موجود ہے روزہ رکھنے کی، لیکن یہ سب دلائل ہمارے سامنے بہت کم آتے ہیں، اور جس کی دور دور تک کوئی سرا موجود نہیں ہے، وہ چیزیں ہمارے بیچ آ کر اصل چیز سے ہمیں اور آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ ماہ شعبان المعظم ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے پیغام رمضان ہے۔ ہمیں اپنے آپ کے اس ماہ کے اندر آنے والے مہینہ کے لیے مستعد اور تیار کر لینا چاہیے، لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس معاملہ کہ لوگ شعبان کی فضیلت میں نہیں بلکہ شب برات کی فضیلت میں روایتوں کو گڑھ لیا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، اور تو سنیے، آپ کہتے ہیں ترمذی وغیرہ کے اندر بھی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود، پوری تفصیل بیان کروں گا تو پھر وقت ناکافی ہے، بالاختصار میں بتا رہا۔ ترمذی وغیرہ کے اندر اس سلسلے میں 15ویں شعبان کی مناسبت سے کئی روایت ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک روایت منسوخ کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے دن میں، 15ویں شعبان کے رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل 15ویں شعبان کی شب میں شام سے لے کر سورج کے نکلنے تک سمائے دنیا پر آتا ہے اور ندا لگاتا ہے، کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے بیماری سے شفا مانگنے والا، کون ہے پریشان حال، کون ہے دعا کرنے والا، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس روایت کے بارے میں پوری تفسیر علامہ الجوزی اور دیگر محدثین کا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ روایت بالکل ہی ضعیف ہے، اور اس بالکل ہی موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، لیکن اس کے برعکس صحیح روایت بھی موجود ہے، جیسا کہ مسلم صحیح کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تفتح الابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس لیغفر لکل عبد الا المشرک الی آخر الحدیث، رواه مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، کس دن؟ یوم الاثنین و یوم الخمیس، یعنی اثنین بولے تو مطلب سوموار کے دن، اور یوم الخمیس جمعرات کے دن، ان دو دنوں میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ کیوں کھولتا ہے؟ تاکہ ہر ایک بندوں کی بخشائش ہو جائے، الا المشرک، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ مزید آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی سمائے آسمان سے سمائے دنیا پر آتا ہے اور ندا لگاتا ہے، کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے دعا مانگنے والا، کون ہے بیماری سے نجات مانگنے والا۔ ہم ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو، ان تمام لوگوں کی بخشائش کے لیے تیار ہے۔ دوسری روایت آتی ہے، صحیح روایت ہے، اللہ عز و جل ہر رات اعلان کرتا ہے کہ اللہ تبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر رات، یعنی ثلث اللیل کے اندر سمائے دنیا سے، سمائے آسمان سے سمائے دنیا پر آتا ہے، اعلان کرتا ہے، ہر رات کی بات ہے۔
کون ہے مانگنے والا ہے، کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے دعا مانگنے والا، کون ہے بیمار، کون ہے حاجت مند، تمام لوگوں کی ضرورتوں کو اللہ پوری کرتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ تو صحیح روایت پہ ہمارا عمل کیوں نہ ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ معاملہ چاہے شب برات کی مناسبت سے ہو، چاہے دیگر راتوں کی مناسبت سے ہو، ہر ایک رات کا یہ پیغام ہے۔ لہٰذا ایک رات کی تخصیص کرنے کے لیے ہمارے پاس کتاب و سنت سے متعلق دلائل ہونے چاہیے۔ کیا پتہ یہ چلا کہ معاملہ تو اللہ عز و جل ہر رات کرتا ہے، شب برات جسے کہتے ہیں اس رات میں بھی معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی استدلال کرتا ہے، یقیناً علامہ الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی مناسبت سے کئی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، جس میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 15ویں شعبان کا مقام ہے۔ مطلب کیا پتہ چلا؟ اس کی فضیلت ہے، لیکن فضیلت کی آڑ میں اس رات میں کسی طرح کی کوئی عبادت کا ثبوت نہیں ہے، اس رات میں کسی طرح کی قیام اللیل کا ثبوت نہیں ہے، اس رات میں کسی طرح کے ذکر و اذکار کا ثبوت نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ تو یہاں تک جہالت کرتے ہیں شب برات کو ہی شب قدر کہتے ہیں، بالکل باطل عقیدہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شب قدر کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بھی اعلان کر دیا، یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات کی تخصیص دعائیں بھی ہے۔ اس رات کی کیا دعا ہے؟ شب قدر کی دعا سبحان اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو، نبی علیہ السلام کی صحیح روایت موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ شب قدر جسے لوگ شب برات کہتے ہیں اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شب قدر کے جو فضائل ہیں، اس کی جو دعائیں ہیں، اس کے دلائل موجود ہیں، اس کے قیام کے دلائل موجود ہیں، لیکن اگر کوئی انسان شب قدر کو شب برات سے تعبیر کرے تو ان کی جہالت، نادانی ہے، ان دونوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور چلیے آگے، شب برات کے لفظی معنی آپ غور کیجیے۔ آپ پہلے تو پتہ ہی چلا کہ شعبان کی فضیلت ہے، جیسے میں نے بتایا، روزے کی بھی فضیلت ہے، میں نے بتلا دیا۔ اب چلیے شب برات جس کے لفظی معنی آتے ہیں نجات کی رات، حالانکہ شب یہ معلوم ہے آپ کو فارسی لفظ ہے، عربی میں لیل بولتے، اردو میں رات بولتے ہیں۔ فارس والوں کا رکھا ہوا یہ نام ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ میں بتاؤں۔ آج کہتے ہیں نا شب برات ہے، لوگوں نے شب برات کے روزے کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی گڑھ لیا، اور اس نماز کا نام صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الرغائب رکھا گیا، اور اسی کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ نام کس نے رکھا ہے بتاؤں آپ سنیے۔ سن 448 ہجری کے اندر ابو الاحمر نامی آدمی جو فارس کا رہنے والا تھا، وہ بیت المقدس میں 15ویں شعبان کی شب میں پہنچا۔ ان کی آواز بہت پیاری تھی، انہوں نے ہی صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الرغائب کو گڑھا، اور آج کی شب میں 100 رکعت نمازوں کا اہتمام کیا، اور وہیں سے وہ نمازیں شب برات کی نماز کہلانے لگی۔ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے اس کی کوئی دلائل نہیں۔ اور ابو الاحمر نامی کون تھا؟ فارسی لوگ تھے، آگ کے پوجنے والے تھے، بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ تو دونوں ایک تیر سے دو نشانہ، آج کی شب میں کیا کیے؟ لائٹ بھی، مطلب آگ بھی روشن کیے اور نماز کا اہتمام بھی کیے۔ ایک طرف آگ کی بھی پرورش ہو رہی ہے، دوسری طرف نماز بھی ہو رہی ہے۔ اسی سے لوگوں نے آج چراغا نکالا، شب برات کا چراغا، اور اسی نے اس کا نام شب برات فارسی میں رکھا۔ لیلۃ القدر کے لیے کہیں بھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا، ایک وجہ تو یہ، اور اسی لیے دوسری وجہ یہ ہے کہ شیعان علی جو شیعہ لوگ ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعان علی عقیدہ یہ ہے ان کے ہاں رافضیوں کا ایک امام ہے جو غائب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رافضیوں کا امام مہدی علیہ السلام جس شب میں آئیں گے اس شب میں تمام لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کرے گا، اور جو اسے نہیں مانے گا کہے گا میں اس سے الگ ہوں، میں اس سے الگ ہوں، میں اس سے الگ ہوں۔ اسی مناسبت سے شیعان علی نے آج کی شب کا نام شب برات رکھا، یعنی ان کے قول کے مطابق بیزاری والی رات۔ اب کیا کہیں گے اب اسے؟
تو اس کی حقیقت یہ ہے کتاب و سنت کے اندر اس کی مناسبت سے کوئی صحیح دلائل موجود نہیں لیکن لوگ اس چیز کو انجام دیتے. لہذا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیع عطا فرمائے. اور چلیے آگے. شب برات اتنا مشہور لوگوں نے کر دیا، اتنا مشہور کر دیا کہ شعبان کی جو حقیقت تھی، جو حیثیت تھی، وہ ختم ہو چکا. لوگ اس کے بعد کوئی توجہ نہیں ہے. اور لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں نجات کی رات ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں مردوں کی بخشائش کی رات ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں قرآن خوانی کی رات ہے. یہ 15 دنوں میں کے اندر قرآن خوانی کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. حالانکہ کتاب و سنت سے آپ پوچھو تو مردوں کو بخشوانے کے لیے کتاب و سنت کے اندر کہیں بھی قرآن خوانی کا تذکرہ ہی نہیں کہ مردوں کو معاف کرانے کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام. آپ خود پڑھو، آپ اپنے ماں باپ کے صدقہ جاریہ اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر اس کی دلائل ہوتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کریم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام جعفر، امام صادق، امام باقر وغیرہ وغیرہ جو بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں، ان کے انتقال کے بعد کیا کسی نے ان کے نام کے قرآن خوانی کرایا؟ دل سے پوچھو، نہیں کرایا. اور اس کی دلائل بھی کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں شب برات، نجات کی رات، مردوں کی بخشائش کی رات. اور یہ کتنا باطل عقیدہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق فرمائے. کہتے ہیں مردوں کی رات ہے، آج کی شب میں ہماری روحیں ہمارے پاس آتی. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے. قرآن نے کہا، قرآن سے ہم پوچھتے ہیں قرآن کیا بولا اس کے بعد؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قرآن نے سورہ مومنون کے اندر اعلان کر دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور قیامت کے دن اٹھائے جانے تک اسے پش ڈال دیا گیا ہے، پردہ کر دیا گیا ہے. یعنی انتقال کے بعد کسی کی روحیں دنیا میں نہیں آ سکتی ہے. قرآن نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے دن تک کوئی نہیں آ سکتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا جہاں وہ رہتے ہیں اسے برزخی زندگی، ایک ہے دنیاوی زندگی، ایک ہے اخروی زندگی، ایک ہے برزخی زندگی جہاں مرنے کے بعد انسان رہتا ہے. اور نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر کو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، تمام مردے اپنے اپنے قبروں سے بڑھانا ہو کر میدان محشر میں اکٹھا ہو جائے گا. اب بتائیے اللہ حکم دے گا میدان محشر میں جائے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کی روحیں دنیا میں نہیں آتی ہے. اور آج ہم نے عقیدہ پھیلا دیا ہماری روحیں آتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 15ویں شعبان سے پہلے، رمضان کے بعد 15ویں شعبان سے پہلے جن لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہے اور شب برات میں اپنے گھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے. اسی چیز کے وضاحت کریں گے تو لوگ جو بھی نام رکھنا چاہتے رکھ دیتے ہیں. واللہ اعلم بصحت حال یہ ہے کہ روح واپس اور آتی ہے تو کیا کرتے ہیں معلوم؟ ایسی ایسی تواریخیں ملیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ان کی خواہشات کے مطابق ان کے گھر میں پکوان بھی بنائے جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوا، ایک تو باطل ہے لیکن آتے ہیں ان کے عقیدے کے بعد. ٹھیک ہے، مردے کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں. یہ تو الٹا معاملہ ہے. ہمیں تو گھر میں رہنا چاہیے نا کہ آج ہمارے رشتہ دار جن کی روحیں بھٹک رہی ہے ہمارے گھر آنے والے ہیں تو ہم قبرستان کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو دونوں میں جب تعارض ہوگا تو دفیہ کی صورتحال یہ ہے کہ باطل چیز باطل ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہمیں تو گھر میں رہنا چاہیے. یہ عقیدہ بھی ہندوانہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. ان کی روحیں آتی جاتی ہے. آوا گھول کا عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اور آج کی شب میں یہی عقیدہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہی شب قدر ہے، کیا یہی شب مبارکہ ہے، کیا یہی شب برات ہے؟ بالکل نہیں، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. صحیح قول یہ ہے
اس کی مناسبت سے. اور یہی نہیں، لوگ آج کی شب قبروں کی زیارت بھی ایک دم طوفان کی شکل میں امت بڑھتے ہیں. گورنمنٹ رکشا دینے کے لیے، حفاظت بندوبست کرنے کے لیے پریشان ہو جاتے. بہرحال کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا معمول ہے کہ آپ راتوں میں بھی اکثر و بیشتر زیارت قبور کے لیے جایا کرتے تھے. حدیثیں موجود ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جانا چاہے جائے. لیکن کیا نبی علیہ السلام صرف ایک ہی رات گئے؟ کیا اس کی مناسبت سے کوئی صحیح دلیل موجود ہے؟ یقین مانو کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لوگ بلا وجہ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ہم وہاں جا کر اپنی یاد کو تازہ کرتے ہیں. تو کیا ایک ہی رات تازہ ہوگی؟ کبھی بھی جا سکتے ہیں. بہرحال اسلام میں زیارت قبور کی اجازت ہے، لیکن زیارت قبور کی آڑ میں ہم جن کاموں کو انجام دیتے ہیں، شریعت کی کس انداز میں مخالفت کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ خود لگائیے. کیا اسلام اس طرح کی اجازتیں دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. یقیناً قبروں کی زیارت مشروع ہے، جائز ہے. اور دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو ایسے عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کے قبروں کو کیا بنایا؟ سجدہ گاہ بنا لیا. قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اسلام میں حرام ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشہ لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور آج امت محمدیہ بھی اس برائی کے اندر بری طرح سے ملوث ہے، جو شرک پہ مبنی ہے، جو بالکل اسلام کے اندر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس کی کہیں دور دور تک بھی اجازت نہیں ہے. اور چلیے آگے، سسٹم بھی چینج ہوتا رہتا ہے. شاید کبھی تاریخ بھی اس کی بن جائے. آج لوگ ایک تو نئی چیز تو ہے. آج دیکھیں، غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو، مرنے والوں کو بیری کے پتے میں غسل دو. یہ سنت نبویہ ہے. کیا کہا نبی نے؟ کہا مرنے جو مر جائے ان کے غسل میں بیری کا پتا شامل کرو. ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے. لیکن آج ہم زندوں کے غسل میں بیری کے پتے استعمال کرتے ہیں. ویسے قبرستان جانا ہے، کون سا؟ ہمارے پاس تو سوال آتا ہے، ویسے ہم کو قبرستان جانا ہے، بیری کا پتا نہیں ملے گا، کیا دوسرے سے نہا سکتے ہیں؟ ارے تم کو ضرورت کیا اس پتے کی؟ مردہ ہو کیا؟ یہ بھی رسم میں داخل ہو رہا ہے. اب بتائیے، کہا ایک دو زخم نہیں، پورا جسم میں چھلنی چھلنی. ایک دو زخم نہیں، پورا جسم میں چھلنی چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں دوا کریں؟ یہ ہمارے پاس دین کا مختصر گھولیا ہے جس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں. اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سب کیا ہوا، ہم دین ہی تو ہے. نماز رات میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز ہی تو پڑھتے ہیں. سب کیا ہو گیا؟ ہم روزہ ہی تو رکھتے ہیں. یقیناً 13, 14, 15 کو روزہ رکھو نا. 15 شعبان ہو تو کیا ہوگا؟ شب برات ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ صاحب ہم کیا کریں؟ عبادت ہی تو ہے. ہر عبادت، ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے، ہر عبادت نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کی دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں. ایک کئی حدیث میں اس کا تذکرہ آیا، پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم کہتے ہیں سب کیا ہو گیا، عبادت ہی تو ہے. نہیں. اب کوئی کہے بولے صاحب عصر کی نماز کو سنت پڑھیں گے، چلے گا؟ منع ہے. کوئی آدمی کہے ہم آج جمعہ ہے 2 رکعت کا، صاحب 3 رکعت پڑھیں گے، نماز ہی تو ہے، چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا. دلیل سے دیکھیے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے یہاں گیا. راستے میں ان کے محلے کی بات ہے، راستے میں ایک مسجد تھی جہاں میں داخل ہوا. میں نے وہاں ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا. صحابہ کہہ رہے ہیں صحابہ کے بارے میں، کیا معاملہ سن رہے؟ کہتے ہیں نا صاحب کیا ہوا؟ عبادت ہی تو کر رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں. صحابہ سے بڑھ کر کوئی سمجھدار ہے کیا؟ نہ ہے اور نہ قیامت کی صبح تک ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری دیکھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟
کہ لوگ نماز کے انتظار میں ہیں اور کئی حلقے بنے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک آدمی، وہ کون صحابی ہے، کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کنکریوں پہ، کنکریاں میں رکھی ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو۔ کب پڑھ رہے تھے؟ جماعت کے کھڑی ہونے سے پہلے نماز کے انتظار میں۔ اللہ اکبر۔ اور ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں میں عبداللہ بن مسعود کے یہاں پہنچا اور میں نے کہا عبداللہ بن مسعود میں نے آپ کی محلے کی مسجد میں ایک عجیب چیز میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ انہوں نے تذکرہ کیا، کہا تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے کچھ نہیں کہا، میں مسافر انسان ہوں۔ کہا چلو۔ عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے معلوم؟ اللہ اکبر۔ جب سفر میں قافلہ جاتا بلا وجہ قافلوں کو روکتے اتر جاتے، قضائے حاجت کرتے۔ صحابہ کہتے عبداللہ بن مسعود قضائے حاجت بھی نہیں کیا، روک دیے۔ کہا میرے نبی نے یہاں قضائے حاجت کیا تھا، میرے نبی کی سواری یہاں رکی تھی، نبی کی محبت میں یہاں رک جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عبداللہ بن مسعود گئے، مسجد پہنچ گئے، دیکھا معاملہ ہو رہا ہے، دیکھ لیے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو عبد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ اے عبداللہ بن مسعود ہم لوگ خیر ہی تو کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ خیر کا ہی تو ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا سن لو میرے ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے گزرے ہوئے چند ماہ بھی نہیں گزرے ہیں، آپ کی گھر کی پیالیاں بھی نہیں ٹوٹی ہیں اور تم دین کے نام پہ نئی نئی باتیں ایجاد کرنا شروع کر لیے ہو۔ ہر تسلیات کے اوپر ثواب کے بجائے گناہوں کو شمار کرو۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ وہ کہہ بھی رہے ہیں ہمارا معاملہ، ہمارا تو خیر کا ارادہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے ڈانٹا اور فوراً وہ لوگ کہے نبی علیہ السلام نے کہا اپنے انگلیوں پہ تسبیحات کو گنو، تسبیحات کا گننا نماز کے بعد سنت ہے، تم جماعت کھڑی ہونے سے پہلے حلقہ بنا کر، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، لہذا یہ بدعت کا کام ہے۔ اس سے آپ نے روک دیا۔ کیا معاملہ تھا وہاں پہ؟ کیا برائی تھی؟ نہیں، لیکن روکا کیوں؟ میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ پتہ ہے چلا کہتے ہیں ہم لوگ مطلب کیا ہوا، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ نبی نے کہا نہیں کرنا، نہیں کر رہا۔ نبی نے کہا جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا منع ہے، نہیں رکھ سکتے ہم، اللہ نے کہا ایام 20 کے روزہ ہوں۔ کوئی آدمی کہے جان بوجھ کے جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے، حرام ہے، آپ نہیں رکھ سکتے، چونکہ نبی نے کہا نہیں رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا تو اچھا عمل ہے لیکن ہم نہیں رکھ سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام دنیا کا اگر اس کے اوپر کتاب و سنت کے دلائل موجود نہیں ہیں، گرچہ وہ کتنا خوبصورت اور بڑھیا کیوں نہ ہو، اس عمل کو ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل شعبان المعظم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو شب بارات تو گزر چکا ہے، جو پھر کبھی آئے گا اس کے رسم و رواج اور بدعت و خرافات سے بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔